صلى عليك الرحمن. ان کا اصل علاج کیا ہے؟ کیونکہ ایک رائے سوسائٹی میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ مرتد ہیں، زندیق ہیں، واجب القتل ہیں، اور شاید پارلیمنٹیرین نے اس وقت ان کی سہولت کاری کرتے ہوئے انہیں اقلیت قرار دیا، انہیں ایک تحفظ دے دیا، جبکہ ان کا علاج کچھ اور تھا. اور آخری جو یہ کنکلوڈ کر دیں اکٹھائی کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، بالکل مرتد کے حوالے سے واضح حکم موجود ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے. قادیانیوں کے اندر جو ہے دو طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہے جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور قادیانیت کو قبول کیا، یہ ارتداد کے زمرے میں آتے ہیں. دوسرے وہ جو قادیانیوں کے ہاں پیدا ہو گئے یا دوسرے مذاہب سے نکل کر قادیانیت میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ زندیق کے زمرے میں آتے ہیں. زندیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کفریہ عقائد کو اسلام کے لیبل میں پیش کرے. بالکل ٹھیک. تو اس کی سزا بھی جو ہے وہ واجب القتل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے خدا کا مانا، خدا ان کے بارے میں خدائی کا دعویٰ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی ختم کروایا تھا. اب وہ حضرت علی کو جو خدا بنا رہے تھے وہ اس کو اسلام سمجھ رہے تھے. بالکل ٹھیک. ان کو سمجھایا گیا، نہیں سمجھے تو پھر ان کو ختم کروایا بالکل گیا. تو اس کی بھی سزا، اصل سزا تو یہی ہے، جو ارتداد اختیار کرے یا جو زندقہ اختیار کرے اس کی سزا تو یہی ہے. لیکن چونکہ وہ حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ سزا لاگو کی جاتی، ایک تو مطلب اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ دنیا والے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ایمانی کمزوری جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ تو بہت زیادہ آ چکی ہے، تو وہ دنیا والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے یا کرنا نہیں چاہتے تھے، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو پھر علماء نے یہی غنیمت جانا کہ چلو ایک انداز سے جو ہے نا کسی نہ کسی حد تک بھاگتے چور کی لنگوٹی تھی، چلو کسی حد تک جو ہے وہ عوام تک یہ بات تو پہنچنے، بھائی ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اصل میں یہ اب چونکہ سزا تو لاگو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن عوام کو اویئرنیس دینے کے لیے بتایا تو ہے اویئرنیس کے لیے جو بتایا گیا ان کا اسلام سے بچ کر رہنا ہے ذرا ان سے جو ہے نا. تو یہ بہرحال یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. جس مرضی لبادے میں آئے، جس مرضی اپنی بلڈنگ کو مسجد قرار دیں، لیکن یہ مسلمان نہیں. اور ان کے ثمرات میں یہ بھی بات تھی کہ اس سے قبل قادیانی فنڈنگ لیتے تھے، گورنمنٹ سرکاری خرچے کے جو فنڈز لیتے تھے چندے کے نام سے، اسلام کی پریچنگ کے نام سے دنیا بھر میں جاتے، خرچہ ہوتا سرکاری خزانے سے پیسے لے کے جاتے، ظفر اللہ قادیانی اس کو دیتا اور کام اپنا کرتے تھے. دوسرا یہ ہوا کہ جب یہ فیصلہ ہوا تو لوگوں نے کہا اچھا یہ تو کافر ہیں. کتنی بوڑھی عورتیں ہیں، 70 سال کی، 90 سال کی، لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک مسلمان تھی، خامد اس کا قادیانی تھا. جب پتہ چلا اچھا یہ تو کافر ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ عورتوں، ان کو باقاعدہ مطلب ڈیورس ہوئی، نکاح تو تھا ہی نہیں، پہلے بھی نہیں تھا، خیر ان کو سینس آ گئی تو وہ عورتیں اپنے گھروں میں آ گئیں، پہ ریویو لے لیا لوگوں نے کہ یہ تو کافر ہیں. اسی طرح لوگوں میں آگاہی پھیلی. سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا وہ ان کی چیخیں دیکھ کر جو وہ نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا، آج تک یہ چیخ رہے ہیں، اسے ہضم نہیں کر پائے. اچھا، اس کے سدباب کی یا اس کے روک تھام کے لیے یا اپنے عقیدے کی تحفظ کے لیے کچھ 2-3 لائنوں میں ذرا بتا دیجیے کہ ہمیں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کا جو ہے نا وہ علم یہ تو ضروری ہے مسلمان کے لیے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ اس پر عمل کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. اور خاص طور پر جنہوں نے یہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا ہے ان کے لیے تو از حد ضروری ہے کہ وہ باطل فرقوں کے عقائد کو جانیں اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا تقابل کر کے ان کو رد کرنے کی کوشش کرے اور عوام کو بچانے کی کوشش کرے. کیونکہ عوام بیچاری ظاہر ہے وہ تو اپنے گھریلو معاملات کے اندر ہوتے ہیں، وہ تو علماء کی ذمہ داری ہے. تو علماء کو چاہیے کہ وہ اس میدان کے اندر آگے آئیں، اس کو پڑھیں سمجھیں، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1000 بندہ موجود ہے اور وہ سویا ہوا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ جاگ رہا ہے، تو وہ ایک بندہ جو جاگا ہوا ہے نا وہ 1000 کے اوپر بھاری ہوتا ہے. بالکل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے سوئے رہیں اور وہ جو ہے نا وہ میدان جو ہے نا پھر اسی طرح جو ہے معاملہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. قادیانی چونکہ اب یہ ان کا یہ معاملہ ہو چکا ہے، انہیں کافر قرار دیا جا چکا ہے. اسی طرح دنیا بھر کی بڑے بڑے کنٹریز نے بھی قادیانیوں کے کفر کے بارے میں تاریخ ساز فیصلے بھی دیے، ان کو کافر بھی قرار دیا. اب قادیانی کی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان قوانین میں چینجنگ لائی جائے، دوبارہ ان کو بدلا جائے، 73 کے آئین کو پہلی شکل میں بحال کیا جائے، 295C
کوئی قانون کو ختم کیا جائے، تو اس میں یونائٹڈ نیشن ہو، امریکہ ہو، اس پہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ میرا پیغام یہی ہے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے خون کی ندیوں کو عبور کیا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اس دھرتی ماں کو حاصل کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں جو قوانین ہمارے اکابرین نے اتنی قربانیاں دینے کے بعد ان کو بنوایا، انشاءاللہ ہم ہر صورت ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ قادیانی مسلمانوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں پاکستان میں، وائلیشن کر رہے ہیں، اب ان پہ پابندیاں ہیں، قانونی پابندیاں کہ 298 کے مطابق قادیانی اپنی پریچنگ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہیں، لڑکیاں، پیسہ، ویزا دے دے کے کتنوں کا ایمان برباد کر لیا۔ تو اس پہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہ ذمہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس آواز کو ہم پھیلائیں، قادیانیوں تک بھی اسلام کی جو علماء کا ایک طبقہ ہو کہ ان کو اسلام کی دعوت دے۔ دیکھیں نا الحمدللہ میں مسلمان ہوا، میں نے اس پہ دعوت دی، ہزاروں قادیانی اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ الحمدللہ یہ کریں اور ختم نبوت کے شعور کو گھر گھر، نگر نگر اس کو آپ اجاگر۔ بالکل صحیح ہے۔